اس سے پہلے بھی جو تنظیمیں تھیں وہ گلبرگ گرین کے لیے کام کر چکی ہیں، ان کے مد مقابل آپ آگے نیکسٹ کیا سوچ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، ڈیلرز کے لیے؟ سرین ہائٹس ہے کیا، اور آنے والے وقت میں یہ لوگوں کے لیے کتنا مفید ثابت ہوگا؟ لوکل جو انویسٹ کرتے ہیں اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو باہر سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں جسے اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں، ان کے لیے کیا فائدہ ہے اس آپ کے پروجیکٹ میں؟ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیا آپ کے بزنس پر مہنگائی بھی کچھ ایفیکٹ پڑ رہے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسیب احمد۔ ناظرین، اس وقت موجود ہوں گلبرگ گرین اسلام آباد میں، اور آج کے پروگرام میں جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں راجہ وحید صاحب، جو کہ سی ای او ہیں سرین ہائٹس کے، اور ساتھ ہی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں اسلام آباد اسٹیٹ ایسوسی ایشن کے۔ ان سے جانتے ہیں لاسٹ ٹائم یہ نیو سلیکٹ ہو کے آئے ہیں اس تنظیم کے حوالے سے، کیا کارنامے کرنے جا رہی ہے تنظیم اس گلبرگ گرین کے جو ڈیلرز ہیں پراپرٹی کے، ان کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی میں آپ کا شکر گزار ہوں جو آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور انٹرویو کے لیے تشریف لائے۔ بیسیکلی جو اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن ہے، اس کے ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں 22 دسمبر کو، اور ہم اس میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن جو ہے ڈیلرز کے لیے کوشاں رہتی ہے کام میں، اور ہم ڈیلرز کمیونٹی کے شانہ بشانہ رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو ریلٹرز کمیونٹی ہے ان کے مسائل کو حل کرائیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ریسنٹلی ہم نے ایک میٹنگ کی ہے ایف بی آر سے، جو ٹیکسز کے معاملات چل رہے ہیں، تو ہم نے اس پہ میٹنگ کی ہے، اور آج کل جو یہ ٹرانزیکشن کم ہو رہی ہیں، ہم نے سرکار کو بتایا ہے کہ اس میں آپ جتنے ٹیکسز کم کریں گے اتنی جو سیلز ویلیو ہے، جو ٹرانزیکشنز ہیں، وہ بڑھیں گی، اور جو ہم ٹیکسز وغیرہ بڑھاتی ہے گورنمنٹ تو اس میں ٹرانزیکشن بھی کم ہوتی ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے، ہم نے اپنی تجاویز پیش کی ہیں جس میں ٹیکسز کو کم کر کے کاروبار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ جب ٹرانزیکشن زیادہ ہوں گی تو ہمارا کام بھی بڑھے گا اور ارننگ بھی، گورنمنٹ کو بھی ٹیکسز زیادہ جاتے ہیں۔ تو دوسری بات ہے، جو ہم نے ایک گورنمنٹ آف پاکستان سے جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے رجسٹریشن ہوتی ہے جو ڈیلرز حضرات کی، اس پہ بھی ہماری ریسنٹلی 3 دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میں ہم نے جتنا بھی یہ پرانے رینیول والے لوگ ہوتے ہیں جن کے سرٹیفکیٹ ابھی رینیو نہیں ہوئے، ہم نے ان کے لیے جو فائن تھا سرچارج کو ویو آف کروایا ہے، معاف کروا دیا ہے۔ اس کی 10,000 رینیو فیس ہوتی ہے سالانہ، اور 2,000 روپیہ رینیول فیس ہوتی ہے۔ کوئی بھی ڈیلر جو بھائی ہیں جن کو کسی قسم کا مسئلہ درپیش ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے مسائل ہیں تو ہم ان کی رجسٹریشن کو دوبارہ وہ کرا سکتے ہیں، وہ رینیول بھی کرا سکتے ہیں۔ 10,000 اس کی سالانہ فیس ہوتی ہے، 2,000 اس کی رینیول فیس ہے جو وہ دے کے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا پچھلے 3 سال کا نہیں ہوا تو وہ اینولی 8 سال کی فیس دے کے اس کو رینیو کر سکتا ہے۔ اچھا راج صاحب، یہ تو آپ ابھی ریسنٹلی کام کر رہے ہیں، ورکنگ کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جو تنظیمیں تھیں وہ گلبرگ گرین کے لیے کام کر چکی ہیں، ان کے مد مقابل آپ آگے نیکسٹ کیا سوچ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، ڈیلرز کے لیے؟ جو بھی تبدیلیاں ممکن ہیں ہم سوچتے ہیں، جو بھی مسائل ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کاروبار بڑھے، پہلے سے کم نہ ہو۔ گلبرگ کی جہاں تک بات ہے، الحمدللہ ہم یہاں سے 11 سال سے میں خود بذات خود کام کر رہا ہوں۔ العباس ایسوسیٹس کے نام سے آفس ہے، ایلی اسٹیٹ ہے ہمارا، جیسے یہ سرین ہائٹس ہم نے پروجیکٹ بنایا، ڈیلیور کیا۔ الحمدللہ یہ جو بھی ایک نیو لانچنگ ہوئی ہے گلبرگ میں اے ایگزیکٹو 2 کی، اس میں ہماری ٹیم نے، ہماری جو تنظیم ہے یا گروپ ہے یہاں پہ جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں، 8 سے 10 بڑے آفسز ہیں جو پرانے بیٹھے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ ہم نے 351 پلاٹ بیچے ہیں، جس میں 5 مرلہ، 7 مرلہ، 10 مرلہ اور کنال کے پلاٹ ہیں، اور ایک اور دوسرے دوست کے جس نے ہمارے ساتھ مل کے کام کیا، ہم نے مل کے دونوں پارٹیوں کے ملا کے تقریباً 450 کے قریب ہم نے ریسنٹلی سیلنگ کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کام نہیں ہے گلبرگ میں، الحمدللہ ایگزیکٹو 2 جو ہے اس میں کام بھی ہو رہا ہے، سیوریج کی لائنیں بچھ رہی ہیں، کام ہو رہا ہے، روڈز کے کام ہو رہے ہیں، یہاں سے یہ 3 کلومیٹر دور ہے ایگزیکٹو 2۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اور پلاٹ ہمارے پاس نہیں ہے، ابھی جو ہی نئی لانچنگ آتی ہے ہمیں پلاٹ ملتے ہیں تو الحمدللہ کلائنٹس ہمارے ویٹنگ پہ ہیں۔ تو الحمدللہ کاروبار میں ایک تیزی آئی ہے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ گلبرگ مزید بڑھے گا، پھولے گا، پھلے گا، اور اس میں ہم پازیٹیو رول کردار ادا کرتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔
اچھا رائی صاحب، آپ سرین ہائٹس کے جو ہیں سی او بھی ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا، دیکھنے والے ویورز کو یہ بتائیے گا کہ سرین ہائٹس ہے کیا اور آنے والے وقت میں یہ لوگوں کے لیے کتنا مفید ثابت ہوگا؟ دیکھیں جی، سرین ہائٹس یہ ہمارا 4 کنال کا کمرشل پروجیکٹ ہے، جس میں 4 فلور ہمارے پاس کمرشل کے ہیں الحمدللہ، اور ایک آفسز فلور ہے اور باقی فلیٹ ہیں. تو ہمارے الحمدللہ ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہمارے کچھ پروجیکٹ آلریڈی ہیں جو رینٹ پہ لگے ہوئے ہیں، تو اس میں ہم نے کوئی 20% کے قریب میکسیمم چیزیں سیل کی ہوئی ہیں. باقی ہم نے رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آباد کریں گے. اور یہ جو بزنس ایونیو ہے فارم ہاؤس کا D&D، انشاءاللہ اس کو سرین ہائٹس والے پہلے بندے ہوں گے جو آباد کریں گے. ہم نے بینک اوپن کر دیا ہے الحمدللہ، بینک یو بینک ہمارے پاس آ گیا ہے، کام ہو رہا ہے، ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ بہت جلد ہم اس کو IT کے لیے بھی اوپن کر دیں گے. اچھا، جو یہاں پہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں لوکل جو انویسٹ کرتے ہیں، اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو باہر سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں جسے اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں، ان کے لیے کیا فائدہ ہے اس آپ کے پروجیکٹ میں؟ دیکھیں جی، میں خود اوورسیز میں رہ گیا ہوں، میں پہلے انگلینڈ ہوتا تھا، تو الحمدللہ اوورسیز کلائنٹ ہیں میرے پاس. یہاں میں امریکہ کے کچھ لوگ ہیں، انگلینڈ کے ہیں، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کچھ چیزیں انویسٹ کی ہوئی ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے جو پیسے ہمارے ساتھ 2 سال پہلے لگائے تھے، تو آج ان کے ریٹ ویلیو آپ کو بھی پتہ ہے، کوئی چیز 40,000 روپے اسکوائر فٹ تھی، وہ اب 50,000 روپے پہ بھی پر اسکوائر فٹ نہیں ملتی جو ہماری کمرشل یونٹس ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح فلیٹ جو 7,000 اسکوائر فٹ پہ بکتا تھا، اب وہ 14,000 روپے پہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، 12 سے 14,000 روپے پہ عام سیلنگ ہو رہی ہے. تو الحمدللہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے، ان کی انویسٹمنٹ بہت سیو ہے، اور الحمدللہ پرائس میں وہ بہت اوپر نکل گئی ہے. سر راجد صاحب، اس وقت ریسنٹلی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ کے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ اوورسیز کے لیے یہی ہے جی کہ ہماری ابھی جو گلبرگ کی طرف سے جو اگلی لانچنگ آ رہی ہے، میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اس میں بکنگ کروائیں. F4E کی آگے جو لانچنگ ہو رہی ہے تھرو اسٹار مارکیٹنگ، ہم نے وہی اسٹار مارکیٹنگ کے جو پلاٹ ہیں جو لوگوں کو ملے ہیں، ہم نے جو 450 کے قریب ہم نے پلاٹ سیل کیے ہیں. مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیا آپ کے بزنس پر مہنگائی بھی کچھ ایفیکٹ پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ڈیفینیٹلی ایک مہنگائی کا فقدان ہے، مطلب ایک جابس کے پرابلمس ہیں، لوگوں کو مسائل ہیں. ٹھیک ہے، تو مہنگائی سے فرق تو پڑتا ہے، لیکن ہم نے فیس کرنا ہوتا ہے، ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. الحمدللہ ہم کوشش کریں گے اسٹیبل ہونے کی اور اپنے کلائنٹس کو اس میں بینیفٹس دلانے کی. جاتے جاتے لوگوں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں جو ایک بڑھتا ہوا جو تیزی سے کاروبار پچھلے 2005 سے لے کے جو میرا ایکسپیرینس ہے 2023 ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، 2005 سے لے کے 2022 تک 21 تک اس بزنس نے بہت ترقی کی. پاکستان میں سمجھتا ہوں انڈسٹریل ایریاز بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو پراپرٹی کا ایک بزنس تھا وہ بہت ہی عروج پہ تھا، جس کو پچھلے 1-2 سال سے بریک لگی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کام کو یہاں پہ بلینز ڈالرز کے حساب سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں، اوورسیز لوگ بھی کرتے ہیں. تو پراپرٹی کے بزنس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس کو بلکہ اس کے لیے راستے ہموار کریں اور اس کو لوگوں کو انویسٹ کرنے کا موقع ملے. اور اس میں دیکھیں یہاں پہ گلبرگ میں 10,000 خاندان کم از کم یہاں پہ روزگار لگا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کلائنٹس بھی ہیں، انویسٹرز بھی ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی کو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان مسائل کو، جو چھوٹے موٹے ڈیلرز کے پرابلمز ہیں، کلائنٹس کے مسائل ہیں، ان کے لیے اچھے راستے دے، اچھی بزنس جو ٹرپس ہوتی ہیں وہ دے اور پیشکش کرے، اور ہمیں ریلیف ملے لوگوں کو، تاکہ لوگ آسانی سے پراپرٹی میں انویسٹ کریں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین، گلبرگ گرین اس وقت جو کہ اسلام آباد کی ایک بڑی سوسائٹیوں میں شامل ہوتی ہے، آپ بھی انویسٹمنٹ کریں اور اپنا پیسہ جو ہے تو وہ سیو کریں. نیکسٹ پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ حسیب احمد کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.